اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ کے دو حق ہیں، ایک ہے عظمت اور ایک ہے محبت۔ اسی تعلق سے گفتگو چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا حق جو عظمت ہے، اس کا تقاضا ہے فرائض اور واجبات کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو۔ محبت کا حق ہے نوافل اور مستحبات کا اہتمام کیا جائے۔ عظمت اور بڑائی اور کبریائی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب عظمت اور بڑائی ہے تو اب اسی کی عبادت کرنا یہ حق ہے اس کا، کسی اور کی عبادت کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے اس تعلق سے نماز کی عبادت عطا فرمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، جو بڑائی ہے، اس کے ذریعے سے بندہ جو ہے اپنی عبدیت کا، تذلل کا، فنائیت کا اظہار کرتا ہے۔ نماز میں جتنی زیادہ عاجزی، فنائیت اور اپنی بے حیثیتی کا اظہار ہے، اتنا کسی اور عبادت میں نہیں ہے وہ۔ اور وجہ اس کی چونکہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے وہ غیر متناہی ہے، لہذا وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کے سامنے اپنی انتہائی درجے کی ذلت کا مظاہرہ کرنا۔ پوری نماز اور عبادتوں میں یہ بات اس میں سب سے زیادہ ہے۔ ایک چیز جو عام طور پر سمجھنے کی بھی ہے اور لکھا بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے علماء نے، انسان کے ظاہری اعضاء میں سب سے زیادہ اشرف جو عضو ہے وہ اس کی پیشانی اور اس کا چہرہ ہے۔ سب سے زیادہ گویا اس کو اللہ پاک نے بنایا، سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ محترم، سب سے زیادہ جو ہے قابل اکرام جو عضو بنایا ہے وہ پیشانی کو، چہرے کو بنایا۔ اور نماز میں اسی عضو کو انسان اللہ کے سامنے زمین پر ڈال دیتا ہے سجدے کی حالت میں، تو ظاہر ہے اس سے بڑھ کر تذلل اور عبدیت اور کیا ہو سکتی ہے اس میں۔ تو نماز جو ایک عبادت ہے، نماز کو اگر نماز کی طرح پڑھا جائے تو عبدیت کا حق اس میں ادا ہو جاتا ہے۔ ایک ایک عضو انسان کا نماز میں عبادت کے اندر مشغول ہے، اور اس کے لیے گویا شریعت نے عبادت کا طریقہ اس کے لیے ایک ایک عضو کے لیے بنایا۔ مثلا نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کے لیے باندھ کر کھڑا ہونا نیاز مندانہ طریقے پر ہوتا ہے۔ پیروں کے لیے یہ ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ نظر کے لیے یہ ہے کہ سجدے گاہ پر لگی ہوئی ہو نظر اس کی۔ آنکھ، کان، ناک کے لیے ہے کہ وہ سجدے میں ناک اور پیشانی دونوں لگ جاتی ہے۔ اور کان کے لیے بھی ہے کہ جو تسبیحات اور جو تلاوت ہو رہی ہو وہ اتنی کم سے کم ہو کہ کان میں اس کی آواز آ رہی ہو۔ فقہا نے لکھا ہے اتنا ہو۔ بعض حضرات نے تو لکھا ہے کہ
کہ خالی احساس ہو جائے کہ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، کافی ہے، لیکن بعض نے یہ ہے کہ نہیں، اتنا ہو کہ کان میں آواز آئے۔ اس لیے ہمارے اکابر میں ذوق الگ الگ رہا ہے۔ بعض اکابر کے یہاں تھا کہ تسبیحات وغیرہ جب پڑھتے تھے تو وہ صاف قریب والے کو محسوس ہوتا تھا کیا پڑھ رہے ہیں، کہ وہ کان کا مسئلہ ہے، اس کی عبادت تو ہے استماع، اور جماعت کے ساتھ اگر پڑھ رہا ہے تو امام کی تلاوت بہرحال ہو رہی ہے، سنے گا اس کے اندر وہ۔ تو ایک ایک عضو کی عبادت، سجدے پنجوں کے لیے، انگلیوں کے لیے قیام کی حالت میں اس کو وہ ہے، رکوع کی حالت میں گھٹنوں کو پکڑنا ہے، سجدے کی حالت میں اس کو رکھنا ہے، اور پیروں کے سلسلے میں کہ سجدے میں پیر زمین سے پنجے لگے رہیں، اس کے اٹھانا اس کو صحیح نہیں قرار دیا۔ تو ایک ایک عضو کے لیے عبادت مقرر کر رکھی ہے۔ اسی لیے حضرات صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کو ظاہری اور باطنی دونوں آداب کی رعایت کر کے اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو تصوف کا جو حاصل ہے وہ سب کا سب اس سے مل جائے گا انسان۔ لیکن عجیب ہم لوگوں کا معاملہ نماز کے تعلق سے یہ ہے کہ جتنی اس سلسلے میں غفلت ہے، کوتاہی ہے، لاپرواہی ہے، اتنی شاید باید کسی میں ہوتی ہو۔ یعنی نماز پڑھنے کی حالت میں جو ہمارا معاملہ ہے، چھوٹ رہی ہے، نہیں آ رہے ہیں، قضا کر دے رہے ہیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ مسجد آنے کے بعد میں ہماری جو حالت ہوتی ہے نماز میں، جیسی ہونا ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ قرآن پاک میں نمازی کے سلسلے میں لفظ خشوع استعمال کیا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خشوع دو لفظ ہیں، ایک خشوع ہے، ایک خضوع ہے، شین اور ضاد، ورنہ سب الفاظ مشترک ہیں دونوں میں، ایک میں خشوع ہے، ایک میں خضوع ہے۔ ظاہری اعتبار سے پورا جسم اور ایک ایک عضو میں فضول حرکتیں نہ ہوں، بالکل ساکن رہے، یہ خشوع کی کیفیت ہے۔ اب ہم لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہونے کے بعد میں ہاتھ ماشاءاللہ کبھی سر کی ٹوپی صحیح ہو رہی ہے، کبھی یہ کھجا رہے ہیں، کبھی وہ کھجا رہے ہیں، کبھی وہ کر رہے ہیں۔ مفتیان کرام میں تو لکھا ہے کہ ایک رکن میں 3 بار کسی عمل کو کر لینا نماز جو ہے وہ گڑبڑ میں آ جاتی ہے، لیکن کچھ نہیں ہمارا چل رہا، کبھی داڑھی پہ ہاتھ جا رہا، کبھی کہیں جا رہا۔ یعنی ظاہری اعتبار سے جو سکون کی کیفیت ہونا چاہیے اور فضول حرکتیں نہ ہوں، وہ تک میں ہم نہیں بچ پاتے ہیں، اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب کیا بتائیں، نیت باندھی اور خیالات سب شروع ہو جاتے ہیں اس میں۔ ایک دن عرض کی تھی بات یہ، اللہ تعالیٰ کی عظمت جتنی زیادہ ہوگی اس کا تقاضا انشاءاللہ یہی ہے کہ بس پورا انہماک ان کی طرف ہوگا۔ ایک دنیا کے حاکم سے ہم جب ملنے کے لیے جاتے ہیں تو اس کی ملاقات میں نہ ذہن منتشر ہوتا ہے، نہ خیالات آتے ہیں، نہ وسوسے آتے ہیں، بالکل پوری توجہ لگی رہتی اس کی طرف۔ کوئی پوچھ لے ڈی ایم سے یا ایس پی سے ملاقات کے وقت میں تمہارا دماغ کیا بازار میں تھا یا دکان میں تھا یا کہیں اور تھا؟ نہیں، تب پورا ایک دم لگا ہوا دنیا کے حاکم کے سامنے، اس لیے کہ وہ اس کی کرسی، اس کا عہدہ، اس کا اقتدار ہے، سامنے استحضار اس لیے نہیں کر پا رہا اس کے پر۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی عظمت والی ہے، سارے مل کر کے بھی اس کی عظمت کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے، کوئی کتنا بڑا اقتدار کرسی والا ہو، لیکن وہاں یہ کیفیت نہیں ہے۔ وجہ وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عظمت جیسی ہونا چاہیے اور بڑائی اس کی جیسی ہونا چاہیے، اس میں ہے کمی، اس کمی کی بنیاد پر پورا نماز میں اس کا اثر رہتا ہے۔ بعض ہمارے استاد مربی حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھرے، دیکھا ہوگا بھی، حوصل دیکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ حضرت جس وقت نماز پڑھا کرتے تھے بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بالکل کچھ نہیں، نہ حرکت نہ کچھ نہیں، ایک دم بالکل
نہ کپڑا نہ ہاتھ ہلانا، نہ کچھ نہیں، نماز اتنا سکون کے ساتھ، قیام بھی، رکوع بھی، سجدہ بھی اتنا اطمینان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں کے سلسلے میں لکھا ہے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں غالباً لکھا ہے، جب تہجد میں کھڑے ہوتے تھے وہ، ظاہر اس زمانے میں اتنی بجلی روشنی کا انتظام نہیں تھا، تو پڑوس کے لوگ جب ان کو دیکھتے تھے رات کی تاریکی میں کھڑے ہیں تو ان کو ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی درخت لگا ہوا ہو، جیسے درخت ہوتا ہے بالکل ایک دم سکون، اور نہ کوئی حرکت ہے، کوئی نقل، کچھ ایسا، وہ فوراً محسوس کر لیتے تھے کہ عبداللہ ابن مبارک نماز پڑھ رہا ہے۔ اس طرح نماز ہوتی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، ہم لوگوں کا حال یہ ہے، مچھر کی بھنبھناہٹ کا احساس ہو جائے بس سارا خشوع خضوع اور سارا ہماری عبادت ایک طرف، اب اس کے بھگانے منتظر ہے۔ جناب والا چلنے لگا پنکھے کی طرح ہاتھ ہمارا، تو اب نماز ہماری کیا ہو جائے گی اس کے اندر؟ ذرا سا کسی کی آمد کا احساس ہو جائے تو جو ہٹ گئی فوراً، کون آیا، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، ہمارا یہ اتنا خشوع خضوع کی کیفیت اسلاف کی رہی ہے کہ بعض اوقات نماز پڑھنے کی حالت میں سانپ گر گیا، ان کو احساس بھی نہیں ہوا سانپ پکایا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ بچے کو لپٹ گیا، اور ظاہر لپٹنے میں شور شغافہ، انہیں کوئی احساس ہی، نماز پڑھا لی انہوں نے اس طرح سے۔ تو اس درجے کا نہ ہو، لیکن کم سے کم کچھ تو ہونا چاہیے نماز کے اندر۔ خشوع بھی مطلوب ہے، خضوع بھی مطلوب ہے۔ خشوع کا تعلق ظاہری جسم کے ساتھ میں ہے، اور خضوع کا تعلق جو ہے وہ دل سے ہے۔ دونوں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں جب آؤ تو دل میری عظمت سے تمہارا بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور اس عظمت کے تقاضے کی بنیاد پر تمہارا جو ظاہری جسم ہے وہ بالکل میرے سامنے جو ہے ابدیت کا مظاہرہ کر رہا اس کے اندر پورے طور کے اوپر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز سے، مختلف عنوان سے امت کو نماز کے قریب کرنے کے لیے، اور نماز کا مزاج بنانے کے لیے، اور نماز کا عادی بنانے کے لیے مختلف عنوانات اور مختلف تعبیرات اختیار کی ہیں کہ امت کسی طریقے سے نماز کا مزاج بن جائے اس کا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری مثال دے کے سمجھایا، آپ نے فرمایا کہ پتجھڑ کا موسم تھا، صحابی روایت کرتے پتجھڑ کا موسم تھا، آپ تشریف لے گئے، ساتھ میں تھے، تو ایک ٹہنی پہ ہاتھ لگایا آپ نے، پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے سمجھایا کہ دیکھو جیسے یہ ٹہنی ہے، میں نے اس پہ ہاتھ لگایا، پتے جھڑنے لگے، فرمایا اسی طریقے سے بندہ جو ہے اگر قاعدے سے وضو اور نماز پڑھے گا تو اس کے گناہ بھی ہوں گے، اس طرح جھڑیں گے اس کے اندر۔ ایک موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ کسی کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو، چل رہی ہو، اور اس میں وہ 5 وقت غسل کرے، تو صحابہ سے فرمائے گا اچھا یہ بتاؤ 5 وقت اگر غسل کرے گا تو اس کے بدن میں کچھ میل کچیل رہے گا؟ یا 5 وقت وضو کرنے والا آدمی وہ اس کے ہاتھ پر ایک دم صاف ستھرا رہتے، نہ کہ غسل کر لے 5 بار؟ یعنی یہ تعبیر کر کر کے آپ نے اس کو سمجھایا کہ نماز میں بھی کبھی یہی معاملہ ہے کہ آدمی اگر نماز کو سلیقے سے نماز کی طرح پڑھ لے تو اس کے جو گناہ ہوتے ہیں اس سے بالکل دھل جاتا ہے، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے وہ۔ لیکن بھائی یہ تاثیر اور یہ اثرات جب ہی ہوں گے جب نماز خشوع اور خضوع دونوں طریقے پر ہو۔ ہم لوگ اولاً تو نماز پر کوئی محنت تو ہوئی نہیں ہے، یہ نماز سیکھی تک نہیں ہم نے۔ خشوع خضوع تو بات کی بات ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، اب کھڑے ہونے کی کیفیت ہم لوگ دیکھیں کہ صرف پنجے کیسے ہیں، جتنے مصلی اتنا طریقہ، جس کو ہم لوگ مطلب اس پہ کہتے ہیں کہ آج ہماری نمازیں مختلف کوالٹی کی ہیں۔ دیکھیے کھڑے ہونے کی حالت میں کوئی کیسے کھڑا، کوئی کیسے کھڑا، کوئی وہ کھڑا ہے، کھڑے ہو رہے ہیں، اللہ پاک نے صحت و سلامتی دے رکھی ہے، لیکن سارا بوجھ ایک پیر پر ہے، دوسرا پیر جو لنجا ہے بالکل
اور ایسے لنجا آدمی کھڑا ہوا ہے. یہ سب نماز کے اندر جو ہے جو طریقہ ہمارا جا رہا ہے یہ خشوع کے بھی خلاف ہے، خضوع کے بھی خلاف ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے عظمت والا، بات اس پر عرض کر رہے تھے، اس کا عظمت کا مظاہرہ جو ہے وہ نماز، اس میں عبدیت پورے طور پر پائی جاتی ہے. اب ظاہر ہے جو آدمی نماز پورے آداب کی ساتھ رعایت کے ساتھ پڑھے گا وہ نماز کے بعد اپنی زندگی میں ایک تبدیلی محسوس کرے گا. ایک روایت اس دن سنائی تھی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب ما یکون من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جو ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ایک بزرگ نے فرمایا ہر سجدہ یہ باری تعالیٰ کے قرب کی منزل ہے. یہ ہم نے 4 رکعت پڑھی، 8 سجدے کر لیے، تو قرب کی 8 منزلیں ہماری گویا طے ہو گئیں. جیسے اوپر چھت پہ جانا تھا، ہم نے 8 زینے طے کر لیے، تو اب تو تھوڑے سے رہ گئے. تو ہر نماز کے بعد وہ جو قرب کی منزلیں طے ہوئی ہیں اس کا احساس، اس کی کیفیت اور اس کے جو تبدیلی وہ تو محسوس ہونا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہوتا اسے نماز سے پہلے، نماز کے بعد ہم جا رہے ہیں اس کے اوپر. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عظمت بھی عطا فرمائے، اپنی محبت بھی عطا فرمائے، اور اس عظمت کے جو تقاضے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ. تو آج کی جو گزارش کی ہے وہ عظمت کا حق اور تقاضا نماز کہ نماز کی طرح پڑھنا اور اس کی فکر کرنا کہ ہماری نماز اس طرح آ جائے. آخری بات، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم لوگ نمازیں اپنے حساب سے، اپنے طریقے پر لاوبالی پن یا اس طریقے سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک خاص موقع پر آپ نے ایک صاحب سے فرمایا قم صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ وہ خیر القرون کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت جو نمازیں ہوں گی ہماری نمازوں سے تو نہیں کتنی بہتر قسم کی ہوں گی. ان کے لیے فرما دیا جاؤ نماز پڑھو، نماز نہیں پڑھی تم نے. کہیں اگر ہماری نمازیں وہ لوگ دیکھ لیں تو کیا کہیں گے ہم کو؟ یہ تو کہیں گے خالی کھانا پوری ہو رہی اٹھا بیٹھا کرا، نماز کیا پڑھ رہا ہے. تو اس لیے بھائی ہم لوگ فکر یہ کریں کہ بس نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھنے کی فکر، اور وہ خود نہیں آئے گا، یہ ایک دم بالکل طے بات ہے. جب اللہ پاک نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی طور پر بتانے کے لیے، سکھانے کے لیے اور امت کو سبق دینے کے لیے حضرت جبریل کو واسطہ بنا کر کے کیا ہے، تو ہماری آپ کی تو کوئی بذات ہی نہیں ہے. ہم کو بھی تو نماز جو ہے وہ سیکھنا، ہم خاندانی مسلمان ہیں اس لیے وہ خاندانی نماز چلی آ رہی ہے. پڑھنے کا طریقہ خاندانی کا مطلب یہ گھر میں بوڑھے سوڑھوں کو دیکھ لیا یا بڈھی کا دیکھا، وہی ہمارے یہاں چلا آ رہا نماز پڑھنا. اگر ہم میں سے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ نماز تم نے کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی جاننے والے سے سیکھی؟ کچھ نہیں. کہیں یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ یہ تو ہم خاندانی آدمی ہیں، سب چلا آ رہا ہے، اس میں سیکھنے کی کیا ضرورت رہ گئی؟ نہیں بھائی، یہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ فرمایا، پھر صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر سے اس کو سیکھا ہے باقاعدہ، اور یہ سیکھنے کا سلسلہ چلا ہے، ایسا نہیں چل رہا ہے، سیکھتے ہیں لوگ اللہ کے بندے. ہم کو بھی وہی انداز اختیار کرنا چاہیے کہ اپنی نمازیں کسی کو دکھائیں کہ بھئی دیکھو میری نماز، دیکھو تم کیسے کھڑے ہیں، کیسے کیا کر رہے ہیں، کیسے کیا ہو رہا ہے. تو پھر انشاءاللہ پھر نماز کی طریقے پر ہوگی اور اللہ اس کی برکت سے عبدیت نصیب کرے گا. خشوع خضوع بھی کی کوشش کریں گے تو اللہ عطا فرما دے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ.